السلام علیکم، ڈی جی کاشان اسلامک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا انشاءاللہ ذکر کریں گے اور بڑے ہی کمال معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں مذکور ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان کو کہے گا کہ میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادہ ذات اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلا، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر اڑا دینا۔ دوسرا، مادر ذات اندھے اور کوڑھی کے مریضوں کو شفا عطا کرنا۔ اور تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا۔ چوتھا جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کے رکھا اس کی خبر دینا۔ ناظرین، اب ان معجزات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مٹی کے پرند بنا کر اڑاتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا کے دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں چمگادڑ کو اب کیوں سلیکٹ کیا، یہ سوچنے والی ذرا بات ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے گا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے۔ کیوں عجیب و غریب ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ کیونکہ آدمی کی طرح اس کے ایک تو دانت ہیں۔ ذرا غور کریں ناظرین، جس ٹائم چمگادڑ ہنستا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے دانت یعنی سامنے کے دانت بالکل آدمی جیسے ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے۔ عجیب بات ہے ناظرین، یعنی جس طرح انسان ہنستا ہے، چمگادڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے نوازا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنسا کرتا ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں کے بل بوتے اڑتا ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے پر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو اڑ رہا ہے یہ بنیادی طور پر اپنے بازوؤں پر اڑ رہا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے بھی جنتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک چمگادڑ بنی اسرائیل کے سامنے رہے وہ اس وقت تک اڑتے رہے تھے، اور جیسے ہی وہ چمگادڑ بنی اسرائیل کی نظروں سے اجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا ناظرین کہ خدا کے پیدا کیے گئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندوں میں فرق اور امتیاز مکمل طور پر واضح ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں خالق ہوں، میں جس کو پیدا کرتا ہوں ظاہر ہے میں اسی کو موت دیتا ہوں، لیکن جب میرا بندہ پیدا کرے گا تو پھر اختیار ہی میرا ہے۔ دوسری بات ناظرین، مادر ذات اندھوں کو آپ شفا دیتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک دن میں 50 اندھوں اور 50 کوڑھیوں کو اس شرط پر شفا ملتی تھی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تیسرا معجزہ آپ کا، روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ تفصیل میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلا جو مردہ تھا آزر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست۔ دوسرا ناظرین، ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کو آپ نے زندہ کر دیا۔ تیسرا ایک عشر وصول کرنے والی کی لڑکی کو۔ چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ اب اس کی تفصیل ناظرین کچھ یوں ملتی ہے۔ پہلا مردہ جو آزر تھا، اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھا جس کا نام آزر تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کے دوست کا آخری وقت ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آزر کو پکارا اور وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے وہ برسوں زندہ رہا، یہاں تک کہ وہ صاحب اولاد بھی ہوا۔
اسی طرح سے ناظرین ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا۔ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے ناظرین، یعنی ایک شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کی تدفین کا سلسلہ ہے اور اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے اور لوگ اس کے جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو اس خاتون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لڑکا زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ناظرین؟ وہ جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر چارپائی اٹھائے ہوئے جس پر اس کا جنازہ جا رہا تھا گھر کی طرف چل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مدتوں زندہ رہا اور وہ بھی صاحب اولاد ہوا۔ اس کے بعد ایک عاشق تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، یعنی ایک چنگی وصول کرنے والا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت عرصے تک زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ ناظرین، اب اوپر کے 3 مردوں کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرما دیا، تو بنی اسرائیل میں کچھ شریر تھے۔ شرارت کرنے والے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ آپ ان کو سب کچھ بتا دیجیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ ماننے والے ہوتے تو بے دلیل مان جاتے۔ تو شریروں نے کہا یہ تو مرے ہی نہیں تھے بلکہ زندہ تھے، بلکہ ان تینوں پر تو ایک سکتہ طاری ہو گئی تھی، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے، یعنی بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ لہٰذا آپ ہمیں کسی پرانے مردے کو تو زندہ کر کے دکھائیے، تب جا کر ہم آپ کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو کوئی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو گزرے ہوئے 4000 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، آپ مجھے ان کی قبر پر لے کے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ جب آپ کو ان کی قبر پر لے جایا گیا تو آپ نے ان کی قبر پر جا کر اس میں عزم پڑھا تو فوراً ہی زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور گھبرا کر پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ یعنی ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں اس وقت قبر سے باہر نکلا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کر دی ہے۔ ناظرین، تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب ناظرین، جو کھایا جو چھپایا، یہ آپ کا چوتھا معجزہ ہے۔ یہ ایک بڑا کمال کا معجزہ ہے، ذرا سنیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے متعلق جو کچھ وہ کھاتے تھے اور جو کچھ وہ گھروں میں چھپایا کرتے تھے تو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھر جا کر اپنے والدین کو یہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا، یعنی آج آپ کے گھر میں کیا کھایا گیا ہے، فلاں کو بتاتے آج تمہارے گھر میں کیا کھایا گیا، فلاں کو بتاتے آج تمہارے والدین نے کیا کھایا یا آج تم نے کیا کھایا اور تمہارے گھروں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ سب باتیں سنتے اور سننے کے بعد اپنے گھر میں سب کچھ بتاتے۔ ہوا ناظرین کچھ یوں، جب والدین نے اپنے بچوں سے دریافت کیا، یعنی اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ باتیں سب آپ کو کون بتاتا ہے، تو بچوں نے جواب دیا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں سب کچھ بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے، ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دراصل فکر لاحق ہوئی کہ بچے کیوں نہیں آ رہے، تو وہ ان کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے تو یہاں نہیں ہیں، تو پھر کون ہے اس مکان کے اندر؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر کے اندر تو سور ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا، اگر سور ہیں تو پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین
لوگوں نے اس کے بعد جیسے ہی مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سواری نکلے۔ اس بات میں بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو غضب آ گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہمارے ساتھ، اور غضب میں آ کر انہوں نے آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا اور کس طرح ہوا کہ کیا واقعی آپ کو قتل کر دیا گیا اور آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھائے گئے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔